سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے بیت حسین میں آ کے بیٹھے ہیں، خدا آپ کو معاشر میں بھی بیت حسین نصیب فرمائے، اور بغیر کسی دنیاوی غرض و لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے آئے ہو فرزندان زہرا کے ذکر میں، تو آخرت میں خدا تمہیں ہر خیر و نفع سے مستفید فرماتے ہیں۔ انتہائی معذرت، کچھ لوگ وقت پہ آ گئے تھے، کچھ میں لیٹ تھا، ان لوگوں سے معذرت حق بنتا ہے، کیونکہ انتظار کروانا فریضہ نہیں بنتا، اور اپنے وقت سے بہت زیادہ پڑھنا یہ بھی فریضہ نہیں بنتا۔ باقی آگے جلوس کے ایام آ رہے ہیں، جتنا وقت کہا جائے کوشش کروں گا اتنا پڑھیں گے، اگر آپ کی محبت زیادہ پہ مجبور نہ کرے تو۔ ابھی اس سے پہلے کہ موضوع سکون کی جانب آگے بڑھوں، ایک دفعہ عظمت حسین کے باواز بلند صلوات سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان اہل بیت، حسین کے عاشق، یہ جو اسلام دین فطرت ہے، یہ جو اسلام دین کامل ہے، اس اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام۔ آج مغرب کی جانب سے ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب کا نام ہے، یہ کہا جاتا ہے زمینی حقائق کے لوگوں، اسلام دہشت گرد مذہب کا نام ہے۔ اسلام دہشت گرد نہیں، کچھ نام نہاد مسلمان دہشت گرد ہے جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اور ہر بندے سے یہ توقع بھی نہ کیجئے گا، اور ہر بندے سے یہ آپ کی امید بھی وابستہ نہ ہونی چاہیے کہ یہ حسین حسین کرے گا، یہ ذکر حسین میں آئے گا۔ ہر بندے سے توقع نہ رکھنا، کیوں؟ کیونکہ ایک کام ہم نے پھر وہی حسین شناسی بزبان مصطفیٰ، ایک عام رسول اکرم جو زندگی میں ہر روز 5 دفعہ کرتے تھے، یہ کام ایسا کہ جو رسول اکرم نے ہر روز 5 دفعہ کم از کم کیا۔ اب ظاہراً ہم مان لیتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد وہ کام ہوا ہوگا، 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا، اس کے بعد 62 اور 63 سال آپ کی زندگی ہے، توجہ کی آپ میری طرف رکھیے گا، 62 اور 63 سال زندگی ہے، 40 سال سے لے کر کم از کم 62 سال تک، یہ جو 22 اور 23 سال بنتے ہیں، توحیدی گفتگو ہے، پھر توجہ ادھر رکھیے گا، آگے مشکل نہ ہونا مجھے۔ 40 سال سے لے کر مرد دم تک ایک عام رسول نے 5 دفعہ ہر روز کیا، چاہے دن میں 3 دفعہ کیا ہو، چاہے دن میں 5 دفعہ کیا ہو۔ توجہ کیجئے گا، میں بڑا دور آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک کام 5 دفعہ کیا جسے ہم سارے مسلمان مانتے بھی ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، شیعہ سنی وہابی دیوبندی کوئی فرق نہیں۔ کیا کام کرتے تھے؟ 5 دفعہ رسول اکرم ایک دن میں نماز پڑھتے تھے، 5 نمازیں ایک دن کی کم از کم پڑھتے تھے، یا بے نمازی تھے رسول؟ پڑھتے تھے، یا چھپ کے پڑھتے تھے یا مسجد میں پڑھتے تھے؟ وہ جو قبلہ رسول کا جو پہلا قبلہ اول تھا، دوسرا ہوا، ایک سے دوسری جانب آیا، بیت المقدس سے کعبہ کی جانب آیا، نماز میں آیا، جماعت میں آیا، آقا حسین پشت مصطفیٰ پہ سوار ہوئے، جماعت کیا، چھپ کے تو نہ چاہنا رسول کا کام۔ تو جو ہے حضرات، ایک کام جو 23 سال رسول اکرم نے اپنے ہر روز زندگی میں کیا، لوگ اسے بھول گئے ہیں، نہیں جانتے کہ ہاتھ یہاں رکھ کے پڑھتے تھے، ہاتھ یہاں رکھ کے پڑھتے تھے، یا ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے۔ تو میں کہتا رہتا ہوں جو کام 23 سال ہر روز 5 دفعہ ہو، لوگ وہ بھول گئے، غدیر تو 1 دفعہ ہوئی تھی۔ ہر صحابی کے سامنے، ہر بندے کے سامنے، بغیر کسی ڈر کے پڑھا کرتے تھے، لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ اب کیا رسول اکرم اگر چھپا کے کرتے تو پھر رسول کو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ کا مسئلہ تھا، آپ ظاہر حضرت تھے،
لیکن رسول نے ظاہراً کیا تو مسئلہ ادھر سے نہیں، مسئلہ ادھر سے ہے۔ مسئلہ ادھر سے میں مثال واضح کیا کرتا ہوں کہ آپ ایک چشمے پہ جائیں، گلاس لے کے جائیں، وہاں سے پانی کا ایک گلاس بھرا آپ نے، پانی پیا، بڑی صحت اچھی ہو گئی، دوست ملے کہا حضور بڑی صحت ہے، تندرست ہے، اللہ نے صحت دی ہے، پہلے دن نہ تھی، کہا تازہ پانی پیتا ہوں چشمے کا، تو اسے صحت کیسے مل گئی؟ توجہ میری جانب رکھیے گا، اسے صحت کیسے ملی تازہ پانی پینے سے؟ کہا وہ جو چشمے سے پانی نکالا وہ پانی صاف بھی تھا، شفاف بھی تھا، بیماریوں سے پاک بھی تھا، اس میں کوئی بیماری نہ تھی، کوئی ملاوٹ نہ تھی، وہ پانی پیتا رہا، اللہ نے مجھے شفا دی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، کوئی جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے۔ وہ پانی جو چشمے سے نکلا شفا بھی تھی، صاف بھی تھا، بیماریوں سے پاک بھی تھا، اللہ نے صحت دی۔ اب وہی پانی چشمے والا میرے گھر پہنچا، آپ کے گھر پہنچا، ہم نے پیا بیمار ہو گئے، ہم نے پیا بیمار ہو گئے، اسی بندے کو میں نے کہا بھائی آپ نے کہا تھا پینے کے بعد صحت ملے گی، میں بیمار ہو گیا، کہا جو اب تم نے پانی پیا ہے اس میں بیماری بھی ہے، اس میں بیماری بھی آ گئی ہے، اس میں تندرستی کے علاوہ جو چیزیں تھی وہ بھی آ گئی۔ میں نے کہا پانی ایک ہے، پھر فرق کیوں بدلا، نتیجہ کیوں بدلا؟ پانی تو ایک تھا، کا پانی چشمے میں ایک تھا، لیکن جب تمہارے پاس آیا چشمے سے پانی نکلا، اس سے نہریں بنی، نہریں ندیوں میں تبدیل ہوئی، ندیاں دریا میں گرتی رہی، دریا شہروں سے گزرتے رہے، قصبوں سے قریب سے گزرتے رہے، جنگلوں سے گزرتے رہے، وہ جو چشمے والا پانی تھا دریاؤں سے گزرتا ہوا، شہروں سے گزرتا ہوا، قصبوں سے گزرتا ہوا، محلوں سے گزرتا ہوا، وہ پانی جب تمہارے پاس پہنچا ہے اس میں شہروں کی فیکٹریوں کا گندا پانی بھی آ گیا، اس میں قصبے کی گندگی بھی آ گئی، اس میں جنگلوں کے پتے بھی آ گئے، اس میں زمین کی مٹی بھی آ گئی۔ وہ جو پانی شفا والا تھا اس کے رستوں نے اس کا اثر بدل دیا، جنگلوں کی، فیکٹریوں کی، گاؤں کی ملاوٹ آ گئی۔ وہ جو پانی صاف تھا تم تک پہنچا تو بیماری والا ہو گیا، کیوں کہ اس کے رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ عزت حسین کی قسم، جب یہ اسلام مکہ کی وادیوں سے شروع ہوا اس میں عزت بھی تھی، اس میں شرافت بھی تھی، اس میں حیا بھی تھا، اس میں غیرت بھی تھی، محبت اہل بیت بھی تھی۔ فرق یہی ہے رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ جب یہ دین مکہ کی چوٹیوں سے نکلا عزت و شرافت و غیرت و محبت اہل بیت تھی، لیکن جب درباروں سے گزرتا ہوا ہم تک آیا اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے مورخ آ گئے، اس میں بکنے والے قلم آ گئے، اس میں بد ضمیر لکھنے والے لکھاری آ گئے۔ اسلام میں جرم نہیں، رستوں نے اثر بدل دیا۔ رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ آج وہ لائٹ میں نے خود لگوائی ہے، تو پچھلے والے شاید آواز نہیں پہنچتی، سپیکر بھی میں نے خود کہے تھے کچھ لائن شاید آواز پہنچے۔ محمد حسین رستوں نے اسلام میں مسئلہ نہیں، یہ جو رستے درمیان میں آئے ہیں نا انہوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ اچھا حضور ہم چاہتے ہیں وہی پانی ملے، کیا کوئی حل کر سکتے ہیں؟ کوئی حل کیجئے، ہم بھی شفا چاہتے ہیں۔ اسی بندے سے پوچھا جو بڑا صحت مند تھا، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی شفا ملے، ہمیں بھی اللہ سے کوئی حل بتاؤ۔ کہا حل بتا سکتا ہوں اگر تم کرنا چاہو گا۔ کیا حل؟ کہا جہاں سے پانی نکلتا ہے چشمے سے وہاں ایک جوڑ لگا دو، وہاں ایک جوڑ لگا دو۔ پائپ کی صورت میں جب جوڑ لگاؤ گے تو بے شک 1000 دور فٹ بے شک چشمہ بہتا رہے، وہ جو پانی چشمے سے نکلے گا وہ جوڑ لگا ہوگا، وہ پانی پائپ میں آئے گا۔ بے شک پائپ پوری دنیا سے گزرتا ہے، نہ وہ فیکٹریوں کا گند آنے دے گا، نہ وہ قصبوں کی مٹی آنے دے گا، نہ وہ بہتے ہوئے جنگلوں کے پتے آنے دے گا۔ جوڑ لگا لو پانی وہی ملے گا۔ ہم شیعوں کا قصور یہی ہے کہ ہم دین حقیقی چاہتے ہیں، ہم نبوت کے ساتھ امامت کا جوڑ لگا دیں۔ اللہ
کہ ہم امامت کا جوڑ لگا دیتے ہیں. سمجھے آپ حضرات کی؟ اب امامت کا جوڑ ہمارا قصور ہے. تکلیف یہی ہے حقیقی دین ملتا ہے یہاں سے اور تم حقیقی دین چاہتے نہیں ہو. اگر حقیقی دین پتہ چلا تو تمہاری حقیقتیں کھل جائیں گی. یہ حقیقتیں چھپانے کی خاطر اب 50 فٹ میں ٹوٹی کھلی وہی پانی چشمے والا, 100 فٹ میں کھلی وہی پانی چشمے والا, 1000 فٹ میں کھلی وہی پانی چشمے والا, 10,000 فٹ میں کھلی وہی پانی چشمے والا. ایک ذرے کے برابر تبدیلی نہ آئی. کیوں؟ کیونکہ جوڑ لگا ہوا تھا. ہم بھی اسی لیے دین مصطفیٰ لیتے ہیں امامت سے. اگر مصطفیٰ کے 5 سال بعد آئے گا دین وہی ہوگا, امام 10 سال بعد آئے گا دین وہی ہوگا, 20 سال بعد آئے گا دین وہی ہوگا, ہزاروں سال پردہ خیمہ میں رہ کے آئے گا دین وہی مصطفیٰ والا ہوگا. دین وہی مصطفیٰ والا ہوگا. بندوں چند آ رہے ہیں تو آپ صلوات پڑھیں تاکہ حضور دین بیٹھے ہو تو یہ جملہ بڑی آہستہ سے کہتی گزر جاؤ. حسین سمجھنا میں ہر مجلس میں کہتا ہوں بشر انسانی کی طاقت کی بات ہی نہیں ہے. اگر کچھ حسین شناس بن جاؤ تو جملہ مجھے خود اچھا لگتا ہے, پھر بار بار کہتا ہوں اگر حقیقی حسین شناس بن جاؤ تو پھر جنت مانگنے والی چیز نہیں بلکہ مانگنے والی چیز ہے. یاد ہو گیا آپ کو؟ اب سمجھو حسین کیا ہے. اب معصومین کے نام دیکھیے, 14 معصوم ہیں ہمارے, ان سے بڑا ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں. 14 ہستیاں جس کو ہر بندہ مانتا ہے. ان 14 کے ناموں پہ غور کرو. کس بات پہ غور کرو گے؟ حسین کے ناموں پہ غور کرو. سب سے پہلا نام ہے محمد, اسی طرح ہے نہیں. پھر ایک اور محمد ہے, محمد باقر, اسی طرح ہے نہیں برا. پھر ایک اور محمد ہے, محمد تقی. پھر ایک اور محمد ہے, محمد مہدی. یعنی 14 میں محمد کتنی بار آیا؟ 4 دفعہ. علی کی جانب بڑھتے ہیں. علی مرتضیٰ, علی زین العابدین, علی نبی. اسی طرح چلتے جاؤ, علی حسن عسکری. کتنی دفعہ آیا علی؟ زیادہ گہرائی میں جائے گنتی آسان ہے یار, جگہ لگتا ہے. 3 دفعہ علی, 4 دفعہ مصطفیٰ, 4 3. اور اب حسن کتنی دفعہ آیا؟ 2 مرتبہ آیا. حسن مجتبی, حسن عسکری. ترتیب دیکھنا, مصطفیٰ سب سے پہلے درجے پہ تھا, پھر علی, پھر حسن. یعنی مصطفیٰ کا نام بھی بار بار آتا رہا, علی کا نام بھی بار بار آتا رہا, حسن کے نام کا بھی تکرار ہوا. لیکن عزت حسین کی قسم 14 میں بھی حسین یکتا ہے. حسین یکتا ہے. اور حسین کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی انبیاء کو نہ ملی. حتیٰ کہ مثلا تربت حسین, قبر حسین کی مٹی شفا یابی کے لیے بالکل معمولی سی لینا. ویسے مٹی کھانا حرام ہے لیکن قبر حسین کی شفا کے لیے کھائی جائے تو حلال ہے. کسی نبی کی قبر کی مٹی کھانا بھی جائز ہے, حتیٰ کہ مصطفیٰ کی قبر کی نہیں جائز. بالکل ہاتھ نہیں لگانے دیتے تو دنیا میں وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے, آخرت میں یہ انہیں خود کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. انہیں خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے تو میں جامع کوثر اٹھا پہناؤں گی. صلوات پڑھیں اس میں چہرے عظمت حسین بڑی ہے, کسی فکر میں آنے والی چیز نہیں. قبر حسین جو بات چل رہی تھی پھر اسی کیا تو ایک قبر مجلس سے پہلے چھوڑی تھی, ظاہر حسین والی بات تھی. بڑی عظمت ہے حسین کی.
اب کیا ہوتا ہے جب ایک زائر نکلتا ہے گھر سے، اللہ بہار الانوار کی روایات سے 10,000 کی ہے، 20,000 کی ہے، 30,000، 10,000 ملک کہتا ہے اللہ اے فرشتوں چھوڑ دو تسبیح، چھوڑ دو تقدیس، وہ جو حسین کا زائر نکل رہا ہے گھر سے، جاؤ گھر سے استقبال کرو، گھر سے جاؤ استقبال کرو، آگے گھر آقا اب کیا کرے، مالک کیا کرے، اے پالنے والے اب کیا کرے؟ کہا زائر کے جو قدم زیارت کے لیے اٹھتے جائیں گے ان کی تعداد گنتا جا۔ اب زائر کے قدم اٹھے کربلا پہنچا، کہا پالنے والے تعداد گن لی ہے، جو اٹھتے ہیں کربلا کی جانب، جو اٹھتے ہیں قبر حسین کی جانب، قدم گن لیے، کہا جتنے قدم تم نے گنے ہیں وہ قدم کربلا کی جانب اٹھے ہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں ہر قدم کے بدلے لکھ یہ بیت اللہ کی طرف آتا رہا، وہ ثواب لکھ دے، عظمت حسین، وہ ثواب لکھ دے کہ یہ حسین کی طرف نہیں گیا، اتنا ثواب ہے یہ بیت اللہ کی جانب آیا۔ پھر وہی بات کہ ساری زندگی حسین اللہ اللہ کرواتا رہا، خدا 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 کرواتا رہا ہے حسین۔ اس پہ میں اپنی دلیل اور کیا واضح کروں اس بات کو کہ حسین ساری زندگی خدا 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 کرواتا رہا۔ کربلا میں شہادت ہوئی، جب سر سجدے میں رکھا پھر بھی خدا خدا کی صدائیں، سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی خدا خدا کی صدائیں، جب شام کے بازار میں سنا کی نوک پہ حسین کا سر چلا پھر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت، خدا خدا بازار میں خدا خدا، حسین کے سجدوں میں خدا خدا، حسین کی تسبیحوں میں خدا خدا، حسین جہاں جہاں گیا خدا خدا ہوتی رہی، اور اب جہاں پہ خدا ہے وہاں حسین حسین ہوتی ہے۔ حسین لبیک یا حسین، مل کے بلند آواز کے ساتھ آج عالم ناصر کی صدا آ رہی ہے حسین کی قبر سے، کہتے کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، آپ کی نصرت کرتے۔ آج بھی کربلا بپا ہے، آج بھی شیعان حیدر کرار پہ ظلم و ستم مصائب ٹوٹ رہے ہیں، لیکن بڑی کوشش ہوئی کہ محبت حسین کا سیلاب رک جائے، ہر بند ٹوٹ گیا، ذکر حسین کا آج بھی زندہ ہے، وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنموں میں سو گئے، ذکر حسین کا آج بھی زندہ ہے، وہ زبانیں گم ہو گئی، ذکر حسین کا آج بھی زندہ ہے، زبانیں میسر گواہ ہے، ہماری زبانیں گدھیوں سے کھینچی جاتی رہی لیکن ذکر حسین کا آج بھی زندہ ہے، دیواروں میں زندہ چڑھوایا جاتا رہا، ذکر حسین کا آج بھی زندہ ہے، زندان میں چلایا جاتا رہا، تاریخ گواہ ہے چلتے رہے لیکن حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ ہم نہ کبھی رکے، ہم نہ کبھی جھکے، ہم نہ کبھی بکے، بلکہ ہر دور کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید سن، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد، مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات پڑھیں عظمت حسین۔ آج بھی ہر گوشے میں حسین حسین، ہر گوشے میں حسین، نہیں رکی حسین کی عزاداری، مٹانے والے مٹ گئے، حسین کی عزاداری نہ رکی تھی نہ رکے گی، ہم پہ واجب ہے عزاداری حسین، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، سن لو یزیدان عصر نو، نام حسین ہرگز تم سے مٹایا نہ جائے گا، ہرگز تم سے مٹایا نہ جائے گا۔ بڑی بڑی کوشش ہوئی، تاریخ گواہ ہے، ہم کوئی حجاج کا ظلم بھولے تو نہیں، جب حجاج نے کیا کام کیا، کہا کہ جو قبر حسین کی زیارت کو آئے، پھر موضوع چلے تو جو قبر حسین کی زیارت کو آئے، بادشاہ تھا، حاکم وقت تھا، حسین سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ دنیاوی بادشاہ جو بھی ہوتے ہیں حسین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پہچاننا، جو اہل بیت سے دور کرے پھر وہ ضلالت کا ہی مرتکب ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ قبر حسین کی زیارت میں وہ آئے،
کہ جو 100 درہم ہمیں دے، توجہ ہے آج سلامی دینی ہے پھر اپنی ماں کو شکر ادا کرتا ہوں ماں کا جنہوں نے ہمیں حسین حسین سکھایا، کہ جو 100 درہم دے گا قبر حسین کی زیارت پہ آئے گا، بڑا مطمئن ہو کے سویا کہ میں نے 100 درہم رکھے ہیں، حسین والے مال کے بدلے حسین کو چھوڑ دیں گے، بڑا اطمینان کے ساتھ سویا، رات کو سوچا پہلے 500 آتے ہیں آج 5 آئیں گے، لیکن جیسے ہی صبح بیدار ہوا اس کے سپاہی دوڑ کے کہتا ہے آقا اٹھ کے باہر دیکھیں تو صحیح، پہلے 500 تھے آج 1000 آ گئے، پہلے 500 تھے آج 1000 آ گئے، زبان آج میرے ساتھ بولیں گے، آج 1000 آ گئے، اٹھا دیکھا حیران ہوا، اتنے ظاہر حسین حسینیوں کو مال سے تولنے کی کوشش کی تھی، تو نہیں سمجھ حسین مال میں بکنے والی چیز نہیں۔ اب اس نے کیا دور سے دیکھا ایک بڑھیا خرا میں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، چلتی آ رہی ہے قبر حسین کی جانب، سلام ہے امام کو، قبر حسین کی جانب بڑھتی آ رہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ویسے جا کے پوچھتا تو ہوں آئی کیوں ہے، بوڑھیا نہیں جانتی تھی یہ بادشاہی وقت ہے، اب یہ اکیلا گیا، کہا کیوں آئی ہے، کہا قبر حسین کی زیارت کرنے، کہا اس عمر میں 100 درہم دے گی بادشاہ کو، کہا پہلے تو سوچا تھا سلام ہے ماں کو، کہا پہلے سوچا تھا جب آقا حسین دے گا تب جاؤں گی، لیکن سنا ایک ظالم بادشاہ نے حسینیوں کو مال کے ذریعے آزمانے کی کوشش کی، اللہ نے ایک ہی گھر دیا تھا، صرف 100 درہم کا بیچا، حسین کی زیارت کو آ گئی، ایک ہی گھر تھا، حسین کی زیارت کو آ گئی۔ اسے بتانا چاہتی ہوں جاہل، حسینیوں کو مال کے بدلے نہ آزما، مال کے بدلے لازمہ، پریشان ہوا، پیشانی پہ پھر پسینہ آیا، پریشان ہوا اب کیا کروں، کہا قانون بدلو، کون سا قانون، کہا اب جو قبر حسین کی زیارت پہ آئے، سلام ہے میں پھر کہتا ہوں ماتمیوں کو نزداروں کو، عزاداری آسانی سے نہیں پہنچی، صرف باقی رکھنا، اور لوگ کہتے ہیں عزاداری زندہ رکھنا نہیں، عزاداری نے تم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے تمہیں زندہ رکھا، عزاداری خطرے میں نہیں، میرا اعلان ہے، جا کے بچا دو ہر بندے کو جو کہتے ہیں عزاداری خطرے میں ہے، نہ عزاداری خطرے میں نہیں، عزادار خطرے میں ہے، عزاداری کا وارث کل بھی قائم تھا آج بھی قائم ہے، عزاداری نہیں رکے گی۔ آپ جو آئے قبر حسین پہ کیا کرے، ایک ہاتھ کٹوائے، ایک دفعہ زیارت پہ جائے گا ہاتھ کٹوائے گا، بڑا خوش ہوا کہ اب تو حسین کی زیارت کو کوئی لائے گا۔ میں کہتا ہوں جو حسین کا دشمن واقعاً بے عقل ہوتا ہے، عقل نام کی چیز نہیں ہوتی، جاہل کو اتنا نہیں پتا تھا کہ جس کے پاس دینے کو 100 درہم نہیں کٹانے کو ہاتھ تو ہے، دینے کو مال نہیں کٹانے کو ہاتھ تو ہے۔ اب بڑا مطمئن ہو کے سویا اب کوئی نہیں آئے گا فرزند زہرا حسین کی زیارت کرنے۔ پھر کیا ہوا، سویا کہ 1000 تھے آج 10 ہو جائیں گے، پھر صبح وہی ہوا ہے پیادے اس کے سپاہی کہ اٹھ کے باہر دیکھیے تو صحیح، پہلے 1000 تھے آج 5000 آ گئے، بولیے گا میرے ساتھ، پہلے 1000 تھے آج 5000 آ گئے۔ اب یہ اٹھا، ایک دن سزا ملتی رہی، دوسرے دن 10,000 ہو گئے، سزا ملتی رہی، اس کے کانوں پہ کچھ شور کی آواز آئی، یہ اٹھا سپاہیوں کو کہتے شور کیسا ہے، کہ ایک شخص ہے جس نے تنگ کر کے رکھا، کہ میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ عاشق حسین، جب وہ ماتمی حسین، جب وہ عزادار حسین اس ظالم کے سامنے آیا، اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، اس نے جواب دیا حسین کے عاشق ہو ماتمی ہو تم بولنا، کہ آپ نے کہا تھا، تو نے کہا تھا کہ جو حسین کی قبر کی ایک دفعہ زیارت کرے اپنا ہاتھ کٹائے، میں نے ایک دن میں حسین کی 4 دفعہ زیارت کی ہے، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہیں، اب 5ویں دفعہ کا ارادہ ہے، بتا گردن کٹانا دوں۔
حسین رک جائیں گے حسینی. جب حسین یزید سے نہ رک سکا تم سے کیا ہو. یاد دلائیے گا. میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں. آج آپ بولیں گے تم 4 حسینی مارتے ہو یہ 8 ہو جاتے ہیں, تم 8 مارتے ہو یہ 16 ہو جاتے ہیں. کتنے دھماکے ہوئے؟ جہاں پہ جلوس پہلے 100 بندوں کا ہوتا تھا, دھماکے کے بعد 200 کا ہو گیا. بڑا دور لے جانا چاہتا ہوں. آج پورا پنڈال اس سننے پہ کوئی شاید بندہ ہو جس کی زبان ہر طرف نہ آئے. تم 4 مارتے ہو یہ 8 ہو جاتے ہیں, تم 8 مارتے ہو یہ 16 ہو جاتے ہیں, تم 16 مارتے ہو یہ 32 ہو جاتے ہیں. مثال ایک دیتا ہوں. اچھا کسی نے بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ بڑے دیکھے ہیں بندوں نے, کوئی علاقائی لوگ بیٹھے ہو زمینداری علاقہ, بکریوں کے ایجڑ دیکھے ہیں. لیکن بکریاں ہر سال قربانی پہ ذبح بھی ہوتی ہے, ہر سال ذبح بھی ہوتی ہے. لیکن کیا کسی نے کتوں کے ایجڑ دیکھے؟ حالانکہ وہ 8 بچے دیتی ہے, کوئی ذبح بھی نہیں ہوتا. ادھر بکریوں کے ریوڑ بھی دیکھے جاتے ہیں, ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مارتے ہو. ارے جاہلو, آج تو سمجھ لو حلال میں برکت ہوتی ہے. اب بھی حسین والا اسی لیے زیادہ ہے, حلال میں برکت ہے. رک جائے گی عزاداری؟ نہ رکی تھی نہ رکے گی. اب کیا کہا کہ پیسوں کے بدلے حسین نہ رکا, ہاتھ کٹانے کے بدلے نہ رکا. اب ایک اور قانون اپناتے ہیں. کون سا؟ اس نے کہا اب یہ کرتے ہیں کہ جو قبر حسین پہ آئے ہر 10 بندوں میں سے 9 زیارت کرے, 1 اثر کاٹے. تاریخی واقعات ہیں, حقائق پہ مبنی ہے, کوئی خطابانہ انداز نہیں, وہ سبقت لسانی نہیں. تاریخ پڑھ رہا ہوں, بس میرا حق بنتا ہے ان عزاداروں کو بھی یاد رکھنا. انہوں نے عزاداری کو بقا دی ہے, جو عزاداری کے نام پہ مرتے ہیں. اب سوچا کہ 10 میں سے 9 کو زیارت پہ جانے دو, 1 اثر کاٹ دو. پھر مطمئن ہو کے سویا. جب مطمئن ہو کے سویا پھر سپاہی آئے. لطف لیجئے گا عزاداران حسین کی محبت. کہا پہلے دن میں 2000 آتے تھے, اب 4000 ہو گئے. تعداد بڑھتی رہی. اب یہ اٹھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ شیعہ, کیسے عاشق ہیں حسین کے. میں مارنے کا کہتا ہوں یہ رکتے نہیں, میں قابلنے کا کہتا ہوں یہ رکتے نہیں, میں پیسوں کا کہتا ہوں یہ رکتے نہیں. اب یہ اٹھا دور سے باتریوں کا آتا ہوا گرو تو حسین حسین کرتے, سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے, حسین حسین کی صدا لگاتے ہوئے قبر حسین کی جانے پڑے. اس نے کہا ایک دستہ میرے قریب لاؤ. 10 بندوں کا ایک گروہ لایا گیا, 10 مادریوں کا ایک گروہ لایا گیا, 10 حسین حسین کرنے والوں کا ایک گروہ لایا گیا. اس نے کہا حسین کی زیارت کرو, لیکن مجھے اتنا تو بتا دو تم میں سے کون ہے جو حسین پہ سر کٹائے. ایک آگے بڑھا, میں سر کٹانا چاہتا ہوں. دوسرا دامن کھینچ کے کہتا ہے تو رک, میں سر کٹانا چاہتا ہوں. تیسرا دامن کھینچ کے کہتا ہے تو رک, میں سر کٹانا چاہتا ہوں. چوتھا دامن کھینچ کے کہتا ہے تو رک, میں سر کٹانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں ایک سوال کا مجھے جواب دو, کتنا پاگل ہے وہ بندہ کہ جو مارا جائے گا 9 حسین کی قبر کو چومیں گے, وہ تو زیارت نہ کر سکے گا, ادھر مر جائے گا. 9 قبر کو چومیں گے, 1 مر جائے گا. 9 قبر کو چومیں گے, 1 مر جائے گا. زیارت قبر حسین نہ کر پائے گا. یا ایک شخص آگے بڑھا, سلام ہے ماتوی تمہاری جرت کو, کہا پاگل ہم نہیں, پاگل تو ہے. وہ جو 9 بچیں گے وہ حسین کی قبر کو گلے سے لگائیں گے, وہ جو 1 مرے گا حسین خود گلا. نعرہ
जो न जाएंगे वो हुसैन की कब्र की जियारत करेंगे। जो एक बचेगा हुसैन खुद गले से आगे लगा है। इजाजत कुछ और हुसैन हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं, लेकिन आपके सीनों में तो गुंजाइश है। चाहते हो तो जिक्र हुसैन और पढ़ा जाए बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु। सारे मिलके बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। मोमिनीन किराम, नजर अल्लाह ते नियाज हुसैन, मौला हुसैन दी मुहब्बत नाल जिवें सरशार साहब बैठो, इवें मौला हुसैन दे जिक्र दे नाल भी भरपूर ताउन करो। कोशिश करे हर बंदा मजमा आखिर तक ढेर सारे बंदे उठी खड़े, सारे मोमिनीन इंशाअल्लाह ताउन करे सन। खवातीन दी खिदमत भी अपील है कि मेहरबानी करके भरपूर मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे विच ताउन करो। कोशिश करे हर बंदा हिस्सा मिलावन दी। याद रखो जेड़ा ये जिक्र हुसैन दे विच खत पे करे दो, ये थोड़ा बाकी है, मौजूद है, और जेड़ा तुसा कने है असा समझते हैं कि जेड़ा सारे कने है वो मौजूद है, जेड़ा राह खुदा दे दे वो चला वेले, लेकिन दर हकीकत हिंदे उलट है। जेड़ा राह खुदा दे विच मौला हुसैन दे नाम दे उत्ते दे दे वो बाकी है, जेड़ा तुसा कने है वो खत थी मनने। लिहाजा भरपूर अंदाज नाल ताउन फरमाओ। नाराए तकबीर, नहीं बुलंद आवाज दे नाल नारा मारो ताकि किबला साहब को पता लगे कि तुसा सुनन वास्ते तैयार है। देखो नाराए तकबीर, नहीं बुलंद आवाज नाल जणवे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सारे मिलके नाराए रिसालत, सारे मिलके यकजबा होके नाराए हैदरी, फिर भी सारे मिलके यकजबा होके नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंद सलावत। रोजाना ही मकाम दे उते सुबह 9 बजे खवातीन दी मजलिस अज़ा होनी है। आलमा खातून खिताब फरमांदी है। खवातीन दी खिदमत विच गुजारिश है कि उ मजलिस दे अज़ा दे विच भरपूर शिरकत फरमावें और आलमा खातून के ने फज़ाइल अहले बैत और मसाइब अहले बैत सुन के मुस्तफीद थीवें। सारे मिलके एक दफा वाला भी बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो जाओ। हुसैन में कुछ हिस्सा हम भी उसी अंदाज से सुनोगे, उसी मोहब्बत हुसैन से सुनोगे, फिर उस आपकी बुलंद आवाज सलावत की बताएगी कि कितना सुनना चाहते हैं। न जाना मजलिस हुसैन में, न जाना जिक्र हुसैन में, न खाना नाम हुसैन का लंगर। बिदअत होता है अंबिया के नाम का लंगर खाना, बिदअत होता है इमामों के नाम का लंगर खाना। फिर वही कह तुम अकल नहीं होती जहाँ पे हुसैन ना हो। वहाँ पे अकल नामी कोई चीज नहीं। सारा माशरे में गौर तो करो, वो जो बंदा कहता है हुसैन के नाम का लंगर न खाना, जब हाजी साहब हज पे आते हैं सबसे पहले कहते हैं 2-3 खजूरें तो दे दो, एक घूंट तो जमजम के पानी का दे दो। अरे जाहिलो, इब्राहिम के बेटे का लंगर खा भी लेते हो, मुस्तफा के बेटे से तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर वही बात आए जो चेहरे फिर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम या वारिसात मसब्बतिल्लाह, वहां ले जाइए से पहली मजलिस में इब्राहिम रे आया है,
حسین وارث ہے. رعایا کا لنگر کھانے میں تکلیف نہیں، وارثوں کا کھانے میں تمہیں تکلیف ہے. پھر کہتے ہو کہ نہ کیا کرو مجلس حسین، نہ جایا کرو مجلس حسین میں. کیا ہو گیا شیعہ وہی وہ واقعہ جو 1400 سال پہلے ہونا تھا بس ہو گیا. کیا نکالتے ہو اس میں سے؟ وہ جو 1400 سال پہلے ہونا تھا ہو گیا، کیا نکالتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جاہلو، ابراہیم کا واقعہ حسین سے بھی 1400 سال پہلے ہوا ہوگا، اس کی یاد منا کے کیا نکالتے ہو؟ کیا نکالتے ہو؟ تمہیں تکلیف حسین ابن علی سے ہے. پھر ہر بندہ بولا حسین پہ. یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. میں تو اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے شعر پھر لگتا ہے محمد کو زیادہ ہو گئی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ سقراط والا واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ جو 300 سال پہلے قتل ہوا پھر اس کا کیس کھلا ہے ذہنوں میں. یہ پھر تکرار کر دوں. سقراط وہ جو گزرا 3000 سال پہلے جس کا قتل ہوا، پھر اس کا کیس کچھ عرصہ پہلے کھلا عالمی عدالت میں یونان میں. تو کیا کہا گیا کہ جو سقراط کا قاتل ہے ہم اسے سزائے موت دیتے ہیں. 3000 سال پہلے واقعہ ہوا تھا. کیس اب کھل رہا ہے. جب پوچھا گیا کہ تم تو یونان والے بڑے عالم کہلاتے ہو اپنے آپ کو، بڑا پڑھا لکھا ہوا اپنے آپ کو کہتے ہو، 3000 سال پہلے مرنے والا بندہ کیس آج کھول رہے ہو. تو جو ہے گزرا چہرے نہیں آئے بیٹھے ان کو چلو بتا دو شاید میں نے بیان کیا. 3000 سال پہلے مرا قتل کی سزا آج سنا رہے ہو. تو کیا کہا یونان والوں نے کہ مارنے والا بھی یونانی تھا، مرنے والا بھی یونانی تھا، ہم بھی یونانی ہیں. آپ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم سقراط والے ہیں یا قاتل والے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ تینوں ایک نام کے، ایک علاقے کے، ایک مذہب کے ہیں. زمانے والوں کو پتہ کیسے چلے کہ ہم سقراط والے تھے یا قاتل والے تھے؟ ہم نے یہ آج کوٹ سجا کے سقراط کے قاتل کو سزائے موت دے کے بتا دیا کہ ہم مقتول والے ہیں، قاتل والے نہیں. ہم بھی ہر سال مجلس حسین کرا کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں مارنے والے بھی مسلمان تھے، مرنے والا بھی مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں. لوگوں کو پتہ کیسے چلے ہم قاتل والے ہیں یا مقتول والے؟ مجلس حسین کرا کے بتا دیتے ہیں ہم مقتول والے ہیں.